नाजरीन, पाक बिजनेस टीवी के साथ आपकी होस्ट शुमाइला आरिफ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको जितनी इज़्ज़तों से नवाजा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। चलिए हम उन्हीं से आपका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, हमारे नाजरीन को आपका तारुफ बताइएगा। मोहसिन शेखानी मेरा नाम है। मेरी ज़्यादातर एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन बिज़नेस से, रियल इस्टेट से है और लास्ट 10 सालों से आबाद के एक्टिविटीज़ में रहे हैं हम लोग। 4-5 बार मैं आबाद का चेयरमैन भी रहा हूँ और जो हमारा ग्रुप है उसका मैं पैटर्न चीफ भी हूँ और कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री को बेहतर करने की और जो हाउसिंग सेक्टर है उसको हम कैसे बेहतर कर सके पूरे पाकिस्तान में। आबाद भी पूरे पाकिस्तान में है, हमारे तकरीबन 1200 मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस इंडस्ट्री को जो ड्राइव भी करते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन भी होती है और पॉलिसीज़ पे भी डिज़ाइन करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एक जो लीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो इस मुल्क में ज़्यादा हो, ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा मूवमेंट हो और कच्ची आबादियाँ ख़त्म हो। इस शहर में से हम प्लान स्कीम करें, प्लान पाकिस्तान करें, डिज़ाइन हो पाकिस्तान का जहाँ बच्चों को बेसिक यूटिलिटीज़ हो, उसकी एजुकेशन हो, उसकी हेल्थ हो, जो बेसिक राइट है इंसान को मिलनी चाहिए। हाउसिंग वो चीज़ है जो पहला स्टेप है उसके लिए और फर्स्ट स्टेप वो है कि जब आप प्लान स्कीम में रहते हो तो वहाँ प्लेग्राउंड भी होगा, वहाँ आपके पास एजुकेशन स्कूल्स भी होंगे, हेल्थ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट 35 साल से कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है कराची में ख़ासकर कि लोगों को कोई चीज़ मैसर हो सके, सस्ते मकानात मिल सके। और मैं समझता हूँ कि लास्ट जब 35 साल में नहीं आई तो ये कच्ची आबादियाँ हमारी 51% बढ़ गई हैं। कराची में जो आबादियाँ हैं 51% कच्ची आबादियाँ होने का मतलब है कि बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। जब आपकी आबादियाँ में वो सारे वसाइल नहीं होते और लोग एहसास से महरूमी में होते तो वो नफ़रत करते हैं आपके माशरे से, हम सब से। जब उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही और वो देख रहे हैं कि एक तरफ तबका बिल्कुल हर चीज़ उनको मैसर है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें को ख़त्म करना है ताकि मुल्क को हम अच्छे डायरेक्शन में ले जाएं। कराची, सिंध, जो भी जहाँ भी हम लोग हैं, जो हमारा रोल है हम बेहतर कर सकें। तो ये चीज़ें हैं बेसिक जिसको हम लेके सोचते हैं और लेके चलते हैं और उसी के लिए सारे माशरे में हम एक दूसरों को लोगों के साथ एक ताल्लुक़ होता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी के साथ होता है, पॉलिटिकल पार्टियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, हमारे मीडिया के लोगों से होता है, हमारे जुडिशरी और हमारे वकला लोगों के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि एक बेहतर माशरे को डेवलप कर सकें। हमारे नाज़रीन को आपके जारी प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी हमने डिज़ाइन किए थे और बन भी गए हैं। जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं ये कंफर्ट के नाम से है, हमने पीछे खलीज टावर बनाया हुआ था। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हम बड़े प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। स्मार्ट सिटी और 300-500 एकड़ पे उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाएं जो लोग आके देखें, लोगों को याद रहे और वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हों जो दुनिया में हो रही हैं। हमने डेवलपमेंट में बहुत कम काम किया है। कराची के डेवलपर्स ने वो चीज़ें डेवलप नहीं की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं सोच रहे हैं हम लोग कि हम वो काम करें अब कि हाँ, बाहर से जो लोग आके कर रहे हैं वो ना हो और हम कराची के लोग को ऐसी सिटीज़ डिज़ाइन करें जो इस शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो और उसको अच्छी सिक्योरिटीज़ के साथ, अच्छे वसाइल के साथ, एक जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उस डिज़ाइन पे उसको स्मार्ट सिटीज़ के जो आजकल जो रिक्वायरमेंट है दुनिया की उस पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे नेक्स्ट ईयर अल्लाह के हुक्म से हम उसको डिज़ाइन में लाएंगे और शुरू करेंगे। जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई स्कीम मौजूद है? देखिए, हमारे पास जो स्कीम है उसमें मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ भी बैठ के काम कर रहे हैं और डेफिनेटली आप जब हाई प्रोडक्ट बनाते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट होता है तो एक डिफरेंट लोकेलिटी होती है तो सब लोगों को नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश है कि हर तबके को उसमें एड्रेस किया जाए। सिर्फ प्लॉट नहीं है उसमें घर बना के भी दे रहे हैं, अपार्टमेंट भी दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंगें बना के दे रहे हैं, पूरा सिटी बना के दे रहे हैं, स्कूल्स भी बन रही हैं, हॉस्पिटल भी बनाने हैं।
آپ کے گرین ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہے، اس پہ بہت ہم کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں ایسی ہوں گی جو لوگ دیکھیں گے، ہمیں بھی خوشی ہوگی اور لوگوں کو شہر کے لیے کچھ بہتر ہوگا. شہر کراچی کے اندر جو آبادی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کا تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا کہ یہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے پالیوشن بڑھتی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بلڈرز جو ہیں وہ کوئی ورک کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بیسیکلی جب آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے، شہر کا سینسس صحیح ہونے کی ضرورت ہے. 2.5 کروڑ کی تو آبادی ہر صورت میں موجود ہے اور اس کو بیسک ریکوائرمنٹ اس کے پانی کا چاہیے. 20 سال پہلے یہاں 800 MGD واٹر آتا تھا کراچی کے لیے، اور 20 سال ہو گئے وہ 800 MGD واٹر ہی آتا ہے، جس میں سے 200 چوری ہو جاتا ہے، ٹینکر دیتا ہے. باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو باقی لوگ زمین میں سے پانی لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، انفراسٹرکچر کی، یوٹیلیٹیز کی، یہ بہت امپورٹنٹ، ٹرانسپورٹیشن کی، تو یہ اگر آپ پورا کریں گے تو بہتر ہوگا اور چیزیں شہر کو اس کا رائٹ ملے گا. آنے والے انوائرمنٹل ایشوز بہت ہائی ہیں، پوری دنیا میں ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاسٹ ہمارے سندھ میں بارشیں ہوئی، وہ بھی ایک ڈیزاسٹر تھا. ہمارے ابھی جدہ میں لاسٹ ویک بارشیں ہوئی ہیں 300 mm ایک دن میں، تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور یہ چیزیں چینجنگ کی طرف جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ انوائرمنٹل ہم چیزوں کو کنٹرول کریں، ہم اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں انوائرمنٹ کے اس کو ایڈریس کریں اور اس کو فالو اپ کریں. میرے خیال سے پوری دنیا کے جو ایشوز ہیں وہ یہاں افیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی تو ہماری گورنمنٹ بھی اور انٹرنیشنل بھی بہت بڑا اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہے اور اللہ کرے گا کچھ چیزیں بہتر ہوگی. لیکن انڈیویجول لیول پہ میرا ہر آدمی سے اپنے لیول پہ جو ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. آج کل ہمارے سولر پہ چل رہی ہے، انرجیز چل رہی ہے، سولر پہ ہیٹرز آ رہے ہیں، تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں. LED لائٹس یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چیزوں کو بہتر کرتی ہے انوائرمنٹ پہ. ٹرانسپورٹیشن الیکٹرک پہ جا رہی ہے گاڑیاں، ہمیں الیکٹرک پہ جانا چاہیے تاکہ یہ ماحول بہتر ہو. ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے. جو چیزیں جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کے بچوں اور ہم سب کے لیے سانس لینے کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک پودا سے شروع کریں اور اس کو گرو کریں. تو آپ کا بھی یہی کام ہے کہ پودا آپ لگاتے ضرور ہے ایک بلڈنگ کی صورت میں، لیکن اس کو پراپر گرو کر کے پورا آپ ریڈی کر کے پھر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مینٹیننس ضروری ہے. بیسیکلی آپ مینٹین نہیں کریں گے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا. ہر چیز جو ایک انسان جیسے اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے، اور جو مینٹین نہیں کرتا وہ آؤٹ آف دا صحت ہوتا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا سر، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی ضرور اویئرنیس دیجیے گا کہ کوئی بھی زمین یا جائیداد خریدنے سے پہلے ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ دھوکہ بہت کھا جاتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایک عام آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ادارے کا وہ پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ MDA کا ہوتا ہے، LD کا ہوتا ہے، بورڈ آف ریونیو. زمین خریدنے سے پہلے ان اداروں سے معلوم کرنا ضروری ہے. پبلک نوٹس تو دیتا ہے لیکن وہ اداروں سے معلوم کرنا ہے. بلڈر سے جب آپ لے رہے ہو تو خدا را اس کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں، اس لیے کہ میں نے کوئی پروجیکٹ بنایا بھی ہے کہ نہیں، اور جو بنایا ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں. اگر آپ ان لوگوں سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا کوالٹی دی، جو کمٹمنٹ کیا وہ پورا کیا یا نہیں کیا. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں. کوئی بھی چیز لینے سے پہلے ان لوگوں کا پریویس ریکارڈ دیکھیں. اگر ریکارڈ نہیں ہے، کوئی نئے لوگ ہیں، تو پھر معلوم کریں پہلے کیا کرتے تھے، تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ سے گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے، ایک فیملی کا خواب ہوتا ہے جو بہت مشکل ہے خریدنا، اور جب وہ خریدے تو کہیں دھوکہ نہ کھائے. تو اس کے لیے یہی امپورٹنٹ ہے. اور غریب لوگ تو زیادہ دھوکہ اس وقت کھا جاتے ہیں جب ان کو سہانے خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن لالچ بھی ہوتی ہے. آپ کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں، آپ کو ہی میں دے رہا ہوں، یہ 10 روپے کی چیز ہے، آپ سمجھتے ہو شاید یہ میرے لیے ہے اور میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ اس لالچ میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ریئل اسٹیٹ جب خریدتے ہیں وہ اپنی ویلیو پہ خریدنی جاتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، اس حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی آپ اس میں کوئی ہم عقل مند یا زیادہ ہوشیار نہیں ہوتے. مارکیٹ کو فالو کریں
ان کے پریویس پروجیکٹ دیکھے, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے. اگر انہوں نے برا ٹریک ریکارڈ ہے تو خدا نہ جائے, آپ بھی پریشان ہوں گے جب پچھلے لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا. جن کا اچھا ریکارڈ ہے ان پہ آپ جائیں, بھلے کچھ مہنگا ہو لیکن وہ چیز آپ کو اچھی ملے گی جس نے ٹائم پہ ڈیلیور ہوگی اور آپ کا خواب پورا ہوگا. گھر بک کر لیا جاتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل مہنگا ہو گیا, چیزیں مہنگی ہو گئی, تو وہ کیا ایشو ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہمارے عوام کو آگاہی دیجیے گا. دیکھیں, جو پرائز میں ہم دیتے ہیں وہی پرائز میں ہمارا, آپ لوگوں کا, عام آدمیوں کا رائٹ ہے کہ وہ چیز ملنی چاہیے. جی جی. اور اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں پرائز کا ڈفرینس 50% سے زیادہ آ جاتا ہے تو ہمارا اداروں میں جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا میں آپ کی ڈائریکٹ پرائز بڑھا دوں. میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے پاس جاؤں گا کہ انفلیشن ریٹ یہ ہو گیا ہے, 30% سے زیادہ ہو گیا ہے, وہ پروجیکٹ نہیں بن سکتا. وہ ادارہ ہمیں اس پروجیکٹ کو دیکھے گا, اس میں کتنا کام ہوا, اس حساب سے وہ الاؤ کرے گا. اگر پرائز بڑھنی بھی ہے وہ خود سے کوئی آدمی نہیں بڑھا سکتا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس آباد میں ہے, ایک پورا ہمارا سیکشن بنا ہوا ہے, اس میں آپ آ کے کمپلین بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں. جہاں آباد کا ممبر ہے, آباد از رسپانسبل, وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی, کوشش کرے گی, اور 80% ہم رزلٹ بھی دیتے ہیں. 80% 20% ہمارے پاس بھی اچھے برے لوگ ہیں, اور برے لوگ ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو نکالیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم بہت بڑے اچھے لوگ ہیں, ہر جگہ ہیں. اس معاشرے میں ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھی لوگ ہوں تو بھی آپ اس کو پوچھیں, اور جو آباد کے ممبر نہیں ہو وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, وہ سب انلیگل کنسٹرکشن ہے. اس لیے کہ کنسٹرکشن کے لیے یہ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ آباد کا ممبر ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے آباد کے ممبر ہوں گے تو آپ آفیشیل بلڈر بن سکتے ہیں. ورنہ وہ ان آفیشیل انلیگلٹیز ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور اسی میں پھر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور پھر اکثر ہوتا ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلڈر ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا, تو وہ لوگوں کا اعتماد ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی آپ ایک چیز لیتی ہے, ایک کپڑے کا پرنٹ لیتی ہیں تو بھی آپ 12 شاپ پہ چیک کرتی ہیں. ایک قربانی کا اللہ کے نام پہ جانور بھی ہوتا ہے تو پوری مارکیٹ 4 دن گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو پورے بچوں کا فیوچر ہے. تو تھوڑا ویٹ کریں, تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, چیزیں آپ خود جب مارکیٹ کی طرح آپ پتہ چل جائے گا. جو لوگوں کو میں نے گھر دیا ہوا ہے وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کیا آپ نے کیسا ڈیلیور کیا, ان کو ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا, اور ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا. یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں ڈیلے کیا تو بولیں گے ڈیلے بھی ہوا, جہاں چیزیں ہوئی ہیں وہاں چیزیں بھی وہ بتائیں گے, جہاں انہوں نے اچھائی ہوگی. اور ایک عام آدمی جو رہ رہا ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے صحیح معنوں میں اس پروجیکٹ, اور پروجیکٹ کو جا کے ضرور دیکھیں, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے سال پہلے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے, کیا لوگ اس میں خوش ہیں, اس کی کوالٹی آج کیا ہے, تو وہ آپ کو خود بتاتی ہے. بہت بہت شکریہ محسن سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں نوازا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ شمائرہ عارف جلدی حاضر ہوگی. اللہ حافظ.